آواز کی دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں شاہانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیدہ شاہانہ وائس۔ آج ہم بات کریں گے دوڑنے والا پتھر، جو جنتی پتھر ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ یہ 1 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ چوڑا چکور پتھر تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ظہور ہوا، جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانشمندانہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ بھی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع آب میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام گو کہ اس قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت اور رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس لیے آپ کی عظمت نبوت بھلا اس حیا سوز بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی؟ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالاں اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہمت پہن کر غسل فرمایا کرتے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تھے، تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے اندرونی حصوں میں یا تو برس کا سفید داغ ہے یا کوئی ایسا عیب جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برہنہ نہیں ہوتے، اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچے بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا تو آپ کو نہایت صدمہ اور رنج گزرا، اور آپ بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے۔ تو خداوند قدوس اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بھلا کب گوارا فرماتے، اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا خالق عالم کو کب اور کیوں کروں کس طرح پسند ہو سکتی تھی؟ ارحم الراحمین نے آپ کی برات اور بے عیبی ظاہر کرنے کے لیے ایک ایسا ذریعہ پیدا فرمایا کہ دم زدن میں بنی اسرائیل کے پروپیگنڈوں اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے۔ اور ہوا یوں کہ ایک دن آپ پہاڑ کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمے پہ غسل فرما رہے تھے، تشریف فرما تھے، اور یہ دیکھ کر یہاں دور دور تک کہ کوئی انسان کا نام و نشان نہیں، آپ اپنے تمام کپڑوں کو پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے سر پٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے۔ ٹو بی ہجر، یعنی یہ آواز لگائے کہ اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا، مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑاتے چلے گئے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی کہ آپ سر سے پاؤں تک بے عیب ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کا حسن و جمال اس قدر نقطۂ کمال کو پہنچا ہوا کہ عام انسانوں میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ یعنی خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہیں۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہنا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے: اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جب انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے ہاں آبرو والا ہے۔ دوسرا معجزہ میدان طیہ میں اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تھا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے، جس پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان طیہ میں استعمال کرتے رہے۔ اس کا پورا واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ قرآن مجید میں اس آیت کا کچھ اس طرح سے ذکر ہے: میں پتھر سے یہی پتھر مراد ہے۔ معجزات کے منکرین کو جو ہر چیز کو اپنے ناقص عقل کی عینک سے ہی دیکھتے ہیں، اس بات پتھر کے پانی کے چشموں کا جاری ہونا محال قرار دیا، اس معجزہ کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل اس کو قبول نہیں کر سکتی۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بے تحاشا پتھروں میں اثرات پیدا فرمائے ہیں۔ کچھ پتھر ایسے ہیں جو سرکے کو تیز اور تراش بنا دیتے ہیں، کچھ پتھر ایسے ہیں جو لوہے کو کھینچ لیتے ہیں، کچھ پتھر ایسے ہیں جو موذی جانوروں کو بھگا دیتے ہیں، بعض پتھر ایسے ہیں جو جانوروں کا زہر کا اثر اپنے اندر ضبط کر لیتے ہیں، کچھ پتھر ایسے ہیں جو
پتھروں کو نہ آگ جلا سکتی ہے اور نہ گرم کر سکتی ہے، یعنی یہ بہت سے ایسے پتھر ہیں جو آتشی شعاع میں سے پھٹ کر باہر کی طرف نکلتے ہیں۔ کچھ پتھر ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ قسم قسم کے اثرات پیدا فرماتا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پتھر میں اللہ تعالیٰ نے ایسی یہ اثر بخش دیا کہ اس میں یہ خاصیت عطا فرما دی کہ وہ زمین کے اندر سے پانی جذب کر کے چشموں کی شکل میں باہر نکالتا رہا۔ اس پتھر میں یہ تاثیر ہوئی کہ جو اس پتھر سے ہوا ٹکراتی وہ پانی بن کر مسلسل بہتی رہی۔ یہ خداوند قدوس قدیر کی قدرت ہے، اس سے ہرگز کوئی بعید نہیں، کوئی محال نہیں، خلاف عقل کے، یعنی یہ معجزہ ہے۔ ایمان لانا ضروریات دین میں سے، اور اس کا انکار کفر ہے۔ قرآن مجید میں کچھ اس طرح ارشاد ہے، اور پتھروں میں تو کچھ وہ بھی ہیں جن سے ندیاں بہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ بہرحال پتھروں سے پانی نکلنا یہ روزانہ کا چشم دید مشاہدہ ہے، تو بھلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا کیوں کر خلاف عقل اور محال ہے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ جب تک کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔